تو آج ہم ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعے پر بات کر رہے ہیں، جنگ انقرہ، جو 1402 میں لڑی گئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول اور امیر تیمور کے بیچ کا معرکہ تھا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو تاریخی ذرائع ہیں ان کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ اس جنگ کا پس منظر کیا تھا، کیا اہم واقعات ہوئے، اور خاص طور پر بایزید کی شکست اور گرفتاری، اس کے کیا اسباب تھے، کیا نتائج نکلے۔ یقیناً یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، آپ سمجھیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے تقریباً وجود کا سوال بن گئی تھی۔ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ عثمانیوں کا جو عروج تھا اسے شدید بہت بڑا دھچکا لگا۔ اچھا، تو یہ کشیدگی بڑی کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ دونوں حکمران ظاہر بڑے عزائم رکھتے تھے۔ جی، بایزید مغرب میں تھے، تیمور مشرق میں اپنی سلطنت پھیلا رہے تھے، تو ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر وہ پناہ دینے والا معاملہ۔ ہاں، وہ بات اہم تھی۔ قرہ یوسف، سلطان احمد جلائر، یہ تیمور کے دشمن تھے اور بایزید نے انہیں پناہ دی۔ بالکل، اور یہ بات تیمور کو ظاہر ہے ناگوار گزری۔ پھر تیمور نے اناتولیہ پر حملہ کیا، سواس کا محاصرہ، سنا ہے وہاں بڑی سختی ہوئی۔ جی ہاں، روایات تو یہی کہتی ہیں، اور ان کے بیچ جو خط لکھے گئے وہ بھی کوئی سفارتی نہیں تھے، دھمکیاں تھیں ایک طرح سے۔ اچھا، اور یہیں پر تیمور کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ کمال کی چال تھی۔ وہ کیا تھی؟ انقرہ والی چال۔ جی، بایزید سوچ رہے تھے تیمور مشرق سے آئے گا ہمیشہ کی طرح، لیکن تیمور نے کیا کیا؟ وہ تیزی سے مغرب میں گھوم کر سیدھا انقرہ پہنچ گیا۔ اوہ، یعنی بایزید کی توقع کے بالکل الٹ۔ بالکل، اور انقرہ کا محاصرہ کر لیا۔ اب بایزید جو شاید قسطنطنیہ کے پاس تھے، انہیں فوراً واپس آنا پڑا۔ اور وہ بھی سنا ہے شدید گرمی میں۔ جی ہاں، سخت گرمی، لمبا سفر، تھکاوٹ، فوج کا برا حال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی، گھوڑے، وہ تو راستے میں ہی ختم ہو گئے پیاس اور گرمی سے۔ یعنی جنگ سے پہلے ہی آدھی جنگ ہار گئے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ تیمور کی ایک جسے کہتے ہیں نا ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے بایزید کی پوری منصوبہ بندی تہس نہس کر دی۔ اور پھر 20 جولائی 1402 چبوک کا میدان آمنا سامنا ہو گیا۔ جی، شروع میں تو لڑائی ٹھیک چل رہی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا شاید بایزید کو اندازہ نہیں تھا۔ کیا؟ وہ تاتاری دستے جو عثمانی فوج میں تھے، ہاں، وہ عین موقع پر تیمور سے جا ملے۔ تیمور نے پہلے ہی ان سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ اوہ، غداری؟ جی، غداری، اور انہوں نے بایزید کے بیٹے سلیمان کے بازو پر حملہ کر دیا۔ افراتفری مچ گئی، سلیمان کو نکلنا پڑا۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تھی جو آخر تک لڑے۔ کون؟ سربین نائٹس، اسٹیفن لیزاروچ کی قیادت میں، اور بایزید کے ذاتی محافظ یعنی چیری سپاہی۔ یعنی چیری تو بہت وفادار مانے جاتے تھے۔ بالکل، انہوں نے بہت بہادری دکھائی۔ ایک روایت ہے کہ اسٹیفن نے بایزید کو کہا بھی کہ نکل جائے، موقع ہے، لیکن بایزید نے انکار کر دیا۔ جی، انکار کر دیا۔ اب یہ انا تھی یا ذمہ داری کا احساس، یا شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار یعنی چیری بھی کب تک لڑتے، دشمن زیادہ تھے، گرمی، پیاس، بایزید گرفتار ہو گئے۔ اور گرفتاری کے بعد کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ روایات تو مختلف ہیں اس بارے میں۔ جی، کچھ کہتی ہیں کہ تیمور نے پہلے عزت دی، اپنے پاس بٹھایا، افسوس کیا، شاہانہ سلوک کیا۔ لیکن پھر سختی شروع ہو گئی۔ ہاں، شاید فرار کا شبہ ہوا یا کوئی اور وجہ بنی، نگرانی سخت ہو گئی، اور یہیں سے وہ آہنی پنجرے والی کہانی نکلتی ہے۔ اچھا، وہ پنجرے والی بات، کیا وہ سچ ہے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پنجرہ نہیں تھا، بلکہ ایک جالی والی پالکی تھی تاکہ سفر میں عوام انہیں نہ دیکھیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک سلطان کے لیے بڑی تذلیل کی بات تھی۔ بہت سخت۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے بایزید سے کہا بھی کہ یہ تمہارے تکبر کا نتیجہ ہے، لیکن ساتھ میں تقدیر کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر بایزید کا انجام؟ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ قید کے کوئی 8 مہینے بعد مارچ 1403 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وجہ؟ زیادہ تر یہی خیال ہے کہ مایوسی، شکستگی دل ٹوٹ گیا تھا۔ اور تیمور کا رد عمل کیا تھا؟ ایک روایت ہے کہ جب اسے خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس جنگ کے اثرات کیا ہوئے سلطنت عثمانیہ پر؟ تباہ کن۔ تیمور نے اناتولیہ کی وہ ساری چھوٹی ریاستیں جنہیں بیلیک کہتے ہیں وہ دوبارہ بحال کر دیں، جنہیں بایزید نے بڑی محنت سے ختم کیا تھا۔
اوہو، یعنی سلطنت پھر سے بکھر گئی؟ بالکل، اور اس کے بعد بایزید کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جسے آٹومن انٹرریگنم کہتے ہیں، ایک لمبا تباہ کن دور جس نے سلطنت کو تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگ انقرہ ایک بہت بڑا المیہ تھا عثمانیوں کے لیے؟ جی، تیمور کی چالاکی، بایزید کی شاید کچھ زیادہ خود اعتمادی اور اندرونی غداری، یہ سب مل کر اس شکست کا باعث بنے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی کیسے غلطیوں اور حالات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، تیمور نے وہ چھوٹی ریاستیں بحال کیوں کیں؟ کیا یہ صرف عثمانیوں کو کمزور کرنے کی چال تھی یا کوئی پرانا نظام لانے کا ارادہ تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ اس فیصلے کے پیچھے تیمور کے کیا مقاصد ہو سکتے تھے۔